اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضى بالحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتیم ویستسقى الغمام بوجہہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام، اور پروگرام میں آپ کے علم میں ہے کہ ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ مولانا شاہد مدنی صاحب ہر ہفتے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور کم و بیش آپ 3-3:30 بجے سپہر 3:30 بجے یہ پروگرام ملاحظہ کیا کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں فقہی مسائل پر خاص طور پر ہمارا فوکس ہوتا ہے، اور پھر کسی ایک موضوع کا انتخاب کر کے ہم اس پر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مفتی صاحب تشریف فرما ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ایک عام سی بات ہے، اور ایک عام سی بات اس معنی میں ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں یہ چیز سرایت کر چکی ہے، بہت زیادہ کثرت سے ہم اس میں ملوث نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ ماعون میں اللہ رب الجلال بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے خاص طور پر اس طرف اشارہ کیا گیا اور اس مسئلے کی نشاندہی کی گئی، اور بتایا گیا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ ان لوگوں کے لیے عذاب ہے کہ جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں اور ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر صرف نماز کے لیے نماز کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب الجلال نے صرف نماز کا ہی بات ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی اقسام بتائیں اور جس طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمائے اور منع فرمایا، اس میں آج ہم کثرت سے ملوث ہیں۔ اگر کوئی حج کرنے جا رہا ہے تو ہم سب کی تو بات نہیں کرتے، لیکن بہت سے لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ مجھے حاجی کہیں۔ کوئی حافظ قرآن بننا چاہتا ہے تو دل میں ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ حافظ قرآن کہا جائے۔ کوئی بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کے نام پر بہت زیادہ دیتا ہے، تو کہیں دل میں یہ بھی خواہش رکھتا ہے کہ جی مجھے لوگ سخی کہیں اور لوگ میری طرف راغب ہوں، مجھ سے مرغوب ہوں۔ اور کہیں کوئی نماز اس لیے بھی پڑھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ اسے نمازی کہیں کہ جی بہت نمازی پرہیزگار انسان ہے جناب یہ۔ تو اللہ رب الجلال کا جب کل بروز حشر میدان محشر میں پروردگار جب جزا و سزا کا معاملہ ہوگا اور پروردگار اپنے بندوں کو ثواب اور عذاب عطا کر رہا ہوگا، عذاب دے رہا ہوگا، کسی کو ثواب عطا ہو رہا ہوگا، تو اس وقت پروردگار ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ جو لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کیا کرتے، تو پروردگار اس وقت ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ جاؤ، تمہیں وہی لوگ انعام دیں گے، وہی لوگ ثواب دیں گے کہ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں کام کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین محترم، ریاکاری ایک ایسی بری بلا ہے کہ جو انسان کو برائی میں مبتلا کر کے نہ صرف انسان برائی میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ یہ انسان کو عذاب کی طرف لے جاتا ہے یہ عمل۔ تو آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے کہ ریاکاری کے نقصانات کیا ہیں، اور ریاکاری ہے کیا چیز۔ دکھاوا، بناوٹ، اپنے اوپر ایک خول چڑھا لینا، اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ جی میں بہت متقی پرہیزگار ہوں۔ اس پر ہم بات کریں گے اور مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ ریاکاری جو ہے اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اور سب سے پہلے تو آئیے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ریاکاری ہے کیا چیز، کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، صدق اللہ العظیم۔ عربی زبان میں ریاکاری کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، نمبر 1 ریا اور نمبر 2 سمعہ، سین، میم، عین اور ہا۔ ریا کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل اللہ کے لیے نہ کریں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں، دکھلاوے کے لیے کریں، لوگ دیکھیں تو دیکھ کر آپ کے بارے میں ان کی رائے اچھی قائم ہو، اسے ریا کہتے ہیں۔ اور سمعہ کا معنی ہوتا ہے سنانا، یعنی آپ اپنی اچھی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں تاکہ وہ آپ کی طرف مائل ہوں اور آپ کی باتوں کا معاشرے میں تذکرہ ہو، اور اس کے ذریعے آپ لوگوں کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو دین اسلام میں ریا اور سمعہ ان دونوں چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اور اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ تم میری عبادت صرف میرے لیے کرو،
تو میری بندگی صرف میرے لیے کرو، لوگوں کے لیے نہ کرو۔ صحیح۔ تو جب بندہ اللہ ہی کے لیے عبادت کرتا ہے تو اسے اجر ملتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر بندہ ریاکاری سے کام لیتا ہے تو شوکت اویسی صاحب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمل اچھا ہوتا ہے، صرف اس کا ثواب ضائع نہیں ہوتا ریاکاری کی وجہ سے، بلکہ ایک اور نقصان یہ ہے کہ ریاکاری کے سبب اس کے نامہ اعمال میں ثواب کی جگہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ ریاکاری کے دو بڑے نقصانات ہوئے۔ ایک نقصان تو یہ ہوا کہ جب آپ نے کوئی اچھا عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو آپ کے اس عمل کا ثواب ضائع ہو گیا، عمل ہوا لیکن ثواب نہیں ملا۔ اور ہونا یہ تھا کہ اگر آپ یہ اللہ کے لیے عمل کرتے تو وہ ثواب لکھا جاتا، لیکن ریاکاری کی وجہ سے اب آپ کے نامہ اعمال میں ثواب کے بجائے گناہ لکھا جائے گا۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ آیت نمبر 264 میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور کسی کو اذیت دے کر ضائع نہ کرو۔ صحیح۔ کس طرح؟ وہاں پر اللہ نے ریاکاری کی مثال دی کہ کالذی ینفق، اس شخص کی طرح کہ جو خرچ کرتا ہے مالہ، اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ گویا کہ نص قطعی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی کہ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہونی ہے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا فلیعمل عملا صالحا، وہ اچھا عمل کرے، صالح عمل کرے، اور فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہاں پر یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد شرک اصغر بھی ہے، یعنی ریاکاری نہ کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہ کرے۔ اسی طرح سورہ ماعون کی جو آیت کریمہ کی طرف آپ نے اشارہ دیا، آیت نمبر 4، 5، 6 اور 7، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو کہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خالصتاً عبادت کرو، الا للہ الدین الخالص، کہ جو دین ہے وہ صرف خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام آیات میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، آپ کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے سنن ابن ماجہ کی غالباً حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے آپس میں بیٹھے ہوئے، تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں مسیح دجال کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو نبی کریم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کا نہ بتاؤں کہ جس کا مجھے تم پر مسیح دجال سے زیادہ خوف ہے؟ اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ ہاں، یعنی آپ ہمیں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ریاکاری ہے، وہ ریاکاری ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ریاکاری کیا ہے؟ کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، کوئی اسے آ کر دیکھتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو طویل کر دیتا ہے، تو یہ گویا کہ ریاکاری ہو گئی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لی، تشریح کے اندر خشوع و خضوع بناوٹی پیدا کر لیا، نماز کو لمبا کر دیا، رکوع طویل کر دیا، سجدہ طویل کر دیا۔ تو نبی کریم نے فرمایا اس کا مجھے تم پر مسیح دجال سے زیادہ خوف ہے۔ مقصد یہ ہے مفتی صاحب کہ کسی نے دیکھ لیا یا کسی کو دکھایا آپ نے جان بوجھ کے، آپ گھر سے نکلے جی لوگ مجھے نمازی کہیں، پرہیزگار کہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا اس نماز کا بھی فائدہ نہیں ہے اور مبتلا گناہ بھی ہے۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا وقفہ ہے اور ریاکاری آج ہمارا موضوع ہے۔ لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کیجئے، کوئی فقہی مسئلہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، کسی بات پر کوئی بات آپ پوچھنا چاہ رہے ہو تو مفتی صاحب تشریف فرمائیں، لائیو کال کے ذریعے جوائن کیجئے اور سوال کیجئے، مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام اور موضوع ہے ریاکاری، دکھلاوا، بناوٹ جو ہم میں آج کل بہت زیادہ ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔
اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے. ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے ملوث ہیں اس چیز میں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بری ہیں, ہم نہیں کرتے یہ کام. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں اس چیز سے دور فرمائے. مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ ہم جو بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہا جی نماز پڑھنے جاتے ہیں, اسی طرح حج کے لیے بھی لوگ جا رہے ہیں, کوئی حافظ قرآن بن رہا ہے تو بعض اوقات اس کی نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جی مجھے لوگ کہیں گے حافظ قرآن ہوں میں. اسی انداز سے دیگر جو ہم نیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ سوچ کچھ لوگوں کی ہوتی ہے. اس پر بات کریں گے, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سر عبد الوہاب بات کر رہا ہوں. جی عبد الوہاب بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر. آپ کی کال پچھلی مرتبہ تو میں ملا کے تھک گیا, کال اٹینڈ ہی نہیں ہوئی سر. چلیں ایسا ہی ہوتا ہے. جناب کیا کہیں گے؟ سر میرے 3 سوال ہیں آپ سے. جی کیجئے. پہلے تو ریاکاری کے سلسلے میں اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں, ٹھیک ہے سر, اب مدد کرنے کے بعد دوسروں کو معلوم چل رہا ہے کہ ہم بار بار ان کی مدد کر رہے ہیں, تو دوسرا ہمیں یہ ملامت کر رہے ہیں بھائی تم ان کی مدد کر کے تم سامنے دکھلاوا کرتے ہو, ریاکاری دکھاتے ہیں. تو سامنے والوں کو برا لگ جاتا ہے اور مسئلے مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر بعد میں دل ادھر پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یار اب چھوڑو بھائی, یہ تو ریاکاری میں ہم آ رہے ہیں, ہم پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. صحیح. تو تھوڑا یہ بتا دیں سر کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. دوسرا یہ سر کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت, 5 وقت میں جو نوافل ہوتے ہیں اس میں ہم دوسری نیتیں بھی کر سکتے ہیں, مثلا اپنے صلاۃ الحاجات کی بھی, اور اس کے علاوہ جو بھی ہے توبہ کی بھی, یہ بھی مطلب اس میں نیت ایڈ کر لیں تو حرج تو نہیں ہے. صحیح. تیسرے اگر روزہ بھی ہم رکھتے ہیں جیسے, تو اس میں بھی سر ہم 2 نیتیں کر سکتے ہیں. جیسے شعبان کا محرم کا روزہ ہے, اس میں ہم رمضان کی نیت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے روزے میں. اچھا ٹھیک ہے. یہ 3 سوال ہیں سر, اس کے برائے مہربانی ایک جواب. بہت شکریہ عبد الوہاب بھائی, آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شوکت بھائی. جناب افضل بات کر رہا ہوں شاہ فیصل سے. جی افضل بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. مفتی صاحب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. مفتی صاحب بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. مفتی صاحب آج پرانے کالر ہمارے زیادہ ہیں. جی ہاں بالکل. جناب عبدال اپنا کیا کہیں گے افضل بھائی, کیا پوچھیں گے؟ حضرت میرے 6 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو حلیم میں ڈال سکتے ہیں, یعنی کہ اس سے نظر نیاز ہو سکتی ہے بعد میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرا خواتین کو کس عمر تک پردے کا حکم ہے؟ 70 سال 80 سال یا اس سے زیادہ کوئی ایک حدود ہے, یا کوئی پوری عمر جب تک ان کی حیات ہے؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال. اور تیسرا سوال کہتے ہیں کہ جب ہم بچے کے دانت نکلتے ہیں تو ان کے گلے میں ایک ڈوری کے ساتھ کوئی پارا ڈال دیں سے, اس سے دانت جو ہے بآسانی نکلتے ہیں, پارا ہوتا ہے وہ گلے سے ٹچ ہو, تو یہ کیا ہے سر سامنے؟ ٹھیک ہے. چوتھا سوال یہ کہ حضرت کہ جھینگا وغیرہ کہتے ہیں حرام یا مکروہ ہے کھانا. اور 5واں سوال یہ ہے کہ آج کل ہر چیز میں ملاوٹ ہے, تو کیا ملاوٹ کرنے والا گناہگار ہے یا پیچھے سے جو دکان بیچ رہا ہے وہ گناہگار ہے؟ ہم کھا رہے ہیں ملاوٹ والی چیزیں, تو پیچھے سے گناہگار ہے جو بنا رہا ہے یا جو دکاندار ہے؟ اور 6واں سوال حضرت میرا یہ کہ ہم اپنے والدین کی اولاد ہیں, ان جو بہن بھائی ہیں یا چھوٹے بہن بھائی کی جو پالنا پوسنا کس کی ذمہ داری ہے اگر والد نہ ہو تو؟ اچھا ٹھیک ہے. 6 سوال آپ نے کیے افضل بھائی, آپ کا بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, مفتی صاحب شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وہ آپ سے بات کرنی ہے کہ جو جمعے کے دن جو اذان ہوتی ہے نا دوسری, جی جی, ایک تو پہلی ہوتی ہے نا خطبے سے بعد, وہ خطبے پڑھنے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس کا جواب دینا چاہیے یا اس کے بعد اس کی جو دعا ہوتی ہے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ صرف یہ سر. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. آپ نے کال کی, جوائن کیا, اور اصل میں بات یہ ہے ناظرین محترم کہ افضل بھائی نے 6 سوال کیے, اس سے پہلے عبد الوہاب بھائی نے پوچھا سوال, اور ان صاحب نے بھی سوال پوچھا. تو سوال تو چند ہی افراد پوچھ پاتے ہیں, کال تو چند ہی افراد کی مل پاتی ہے, 5 6 7 یا 8 لوگوں کی کال مل جاتی ہے اور سب کی نہیں مل پاتی. لیکن بات یہ ہے کہ جو 5 6 لوگ جو کال کر رہے ہوتے ہیں, ان سے ہزاروں لوگوں کی تشفی ہو رہی ہوتی ہے, ہزاروں لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے, اور ہزاروں لوگوں تک جو سوال یہ کرتے ہیں اس کا جواب پہنچ رہا ہوتا ہے. اور یہ سوال بھی ذہن میں کہیں نہ کہیں ہمارے بھی ہوتا ہے, لیکن ہم اس پوچھتے نہیں ہیں یا ہم پوچھنے کی کوشش نہیں کرتے. مفتی صاحب ہم موضوع پہ آ جاتے ہیں, پھر انشاءاللہ ان کے سوالوں کے جواب بھی شامل کریں گے. کیا کہیں گے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا؟ خاص طور پر یہ بتائیں کہ ریاکاری جو ہے اس کی قسمیں بھی ہوتی ہیں کوئی؟ دیکھیں جی, ریاکاری کی باقاعدہ 2 قسمیں ہیں. ایک تو ریاکاری اصل عبادت میں. اصل عبادت سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو آپ نماز پڑھے ہی نہیں, اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ نماز پڑھیں.
تو یہاں پر جو ریاکاری پائی گئی ہے وہ اصل عبادت میں پائی گئی ہے کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر وہ دیکھنے والا نہ ہوتا تو آپ نماز پڑھتے ہی نہیں۔ یہ وہ ریاکاری کی قسم ہے کہ جس میں اس عبادت پر مطلقاً ثواب نہیں ملتا، یعنی بالکل اس پہ ثواب کا ترتب نہیں ہوتا، بالکل ثواب نہیں ملتا۔ دوسری ریاکاری کی قسم یہ ہے کہ اصل عبادت میں تو ریاکاری نہ ہو لیکن وصف عبادت میں ریاکاری ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، کوئی ہو یا نہ ہو، اگر کوئی نہیں ہے تب بھی وہ نماز پڑھتا ہے اور کوئی ہے تب بھی وہ پڑھتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو جلدی جلدی پڑھتا ہے، اور اگر کوئی ہے تو بڑے ٹھہر ٹھہر کے رکوع کر کے سجود کر کے آنکھیں بند کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو یہاں پر جو ریاکاری ہے وہ وصف عبادت میں ہے۔ تو اصل عبادت میں ریاکاری ہو تو حکم یہ ہے کہ بالکل ثواب مرتب نہیں ہوتا، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر وصف عبادت کے اندر ریاکاری ہو تو وہاں پر اصل عبادت پر تو ثواب ملتا ہے، یعنی نماز پڑھنے کا تو ثواب ملے گا، لیکن جس قدر اس نے خشوع و خضوع کیا ہے نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے حسن و خوبی سے ادا کرتا رہا ہے، اس پر ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اب ہم میں سے ہر شخص یعنی مسلم ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو خود دیکھے، کیونکہ دیکھیں شیطان اگر ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے تو ہر ایک کو اس کے طبقے کے مطابق کرتا ہے۔ صحیح۔ عام آدمی ہے تو اس کی ریاکاری کچھ اور ہوگی، عالم ہے تو اس کی ریاکاری کچھ اور ہے، پھر عالم میں اگر کوئی مفتی ہے تو اس کی ریاکاری کچھ اور ہے، کوئی شیخ الحدیث و تفسیر ہے تو اس کی ریاکاری کچھ اور ہے، اگر کوئی پیر طریقت اور رہبر شریعت ہے تو اس کی ریاکاری کچھ اور ہے۔ یعنی شیطان چونکہ کوئی بھی غیر نبی ہے، وہ معصوم تو نہیں ہے نا، کوئی بھی عالم یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی مفتی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی پیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی میں تو گناہوں سے محفوظ ہو چکا ہوں، مجھے تو ریاکاری آتی ہی نہیں ہے۔ تو ہر ایک کو ریاکاری اس کے مطابق، مثال کے طور پر عالم ہے تو اسے شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا کہ تم سا کوئی عالم نہیں ہے، پیر ہے اسے یہ وسوسہ ڈالے گا کہ تمہارے جتنے مریدین ہیں اتنے مریدین تو کسی اور کے ہے ہی نہیں ہیں، کوئی عام آدمی ہے اور راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے تو اسے یہ وسوسہ ڈالے گا کہ جتنا مال تم خرچ کرتے ہو اتنا کوئی اور نہیں کرتا۔ تو اب ان تمام لوگوں کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ ان تمام لوگوں کو اپنے اپنے معاملات کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو ان میں سے ہر فرد کو چاہیے، یہ میں نے چند مثالیں پیش کی ہیں، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ خود کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ روز قیامت ایک منادی ندا کرے گا کہ وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے وہ اللہ کے پاس اجر لینے کے لیے نہ آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک اور شریک سے پاک ہے۔ وہ جن کو دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے جائیں اور وہاں پر جا کے اجر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوب ارشاد فرمایا، ویسے تو آپ کا ہر فرمان ہی خوب ہے لیکن عمل کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولیکن اللہ ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ہم کسی کو قریب یا دور کرتے ہیں چہرہ دیکھ کے کرتے ہیں، اعمال دیکھ کر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا جو تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، اگر آپ کال لینا چاہ رہے ہیں تو بعد میں کال کر لیں گے، کہ ایک ایسا عمل ہے شوکت بھائی، ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں وہ عمل نہیں ہوا ثواب پھر بھی مل رہا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے انشاءاللہ، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پھر بریک بھی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں بشیر احمد بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ جی بشیر بھائی کیا پوچھیں گے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا اگر ایک لڑکی غیر مسلم ہے اور لڑکا مسلم ہے اور اس کے ساتھ شادی ہو جائے تو اگر لڑکی پوری زندگی غیر مسلم ہی رہے اور لڑکا مسلم ہے تو یہ کیسا یہ زندگی میں چل سکتا ہے صاحب؟ اچھا اور ٹھیک۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرض دار ہے اس کو اوپر قربانی دینا فرض ہے یا نہیں؟ اگر قرضہ نہیں دینا تو پھر دے، اگر قرضہ دینا ہے تو پھر قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے شبیر بھائی کچھ اور پوچھیں گے؟ بہت شکریہ دبئی سے آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بعض دکانوں پر جائیں نا، جی ہیلو جی جی بعض دکانوں پر جب ہم جاتے ہیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے السلام علیکم کا صحیح طریقہ کار، آپ سمجھے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے جناب، اور کچھ پوچھیں گے؟ اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ واقعی وہ صحیح بات ہے؟ بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور سوال پوچھیں گے؟ بہت میں شکریہ۔ یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو قربانی کرتے ہیں جی جی تو وہ جو روزہ رکھتے ہیں کہ وہ واقعہ روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ کس دن روزہ رکھنا چاہیے؟
جب قربانی ہم کرتے ہیں نا، قربانی بڑی عید پہ جو قربانی کرتے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو روزہ کہتے ہیں، وہ کھانا پینا کو نہیں کہتے ہیں قربانی کھانے تک، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ روزہ ہوتا ہے، کیا وہ عید کے پہلے دن، عید کے پہلے دن؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، قربانی کرنے سے پہلے۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی تیزی سے اور بڑی سپیڈ سے سوال پوچھے اور سمجھ میں بھی نہیں آئی، میرے تو کم از کم سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، اور مفتی صاحب سمجھ گئے. میں ان کی سماعت کو داد دیتا ہوں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد ہم لوٹیں گے. ناظرین محترم ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام، اور موضوع ہے ریاکاری. اس پر بات ہو رہی ہے. سوالات آپ کے کافی تعداد میں جمع ہو گئے مفتی صاحب کے پاس، لیکن مختصر سا بس تھوڑی سی اور ہمیں گفتگو کرنی ہے، پھر آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ مفتی صاحب دیں گے. ریاکاری کے حوالے سے آپ کوئی مثال دینا چاہ رہے تھے. اچھا ایک بات اور یہ بھی ہے مفتی صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں تو یہ ملتا ہے کہ صدقہ اس طرح دیا جائے، خیرات اس طرح کی جائے کہ اس ہاتھ کو دیا جائے اور اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. آج کل تو باقاعدہ تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں، ویڈیو بنوائی جاتی ہے، باقاعدہ نمائش کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ جی میں نے اتنا صدقہ کیا، اتنی خیرات کی ہے، اتنا لوگوں کو کھانا کھلایا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، یہاں پر بھی ہم دو قسمیں کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں اور اس سے اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگوں میں بھی جذبہ بیدار ہو، جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ زکوٰۃ علی الاعلان دی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے زکوٰۃ بھی دی ہے، اور اس سے دیگر لوگوں کے اندر رغبت پیدا ہو، ترغیب کے لیے. لیکن اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ میری واہ واہ ہو، میرا نام ہو، میرا چرچا ہو، لوگ مجھے اچھا کہیں، تو پھر وہ اپنی نیت کو دیکھ لے. ہر شخص اپنی نیت کو خود دیکھے، دوسروں کے بارے میں گمان مت کریں. ہر بندہ اپنے معاملے کا ذمہ دار ہے. بعض اوقات ہوتا یہ کہ ہم لوگوں کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں یوں کرتا ہے، فلاں ریاکاری کرتا ہے. ہمیں خود دیکھنا ہے کہ میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا. تو اگر نیت بد ہے تو پھر اس پر اجر مرتب نہیں ہوگا. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ نبی کریم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو اس پہ میں ایک مثال دینا چاہ رہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمل بالکل غلط ہوتا ہے، یعنی عمل ایسا ہوتا ہے کہ اسے ہم فاسد قرار دیتے ہیں اور دوبارہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن اس پہ ثواب ملتا ہے. فار ایگزامپل ایک شخص ہے جس نے وضو کیا اور نماز پڑھی. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو وضو کا پانی ہے یہ نجس ہے، کسی وجہ سے وہ نجس تھا لیکن کرتے وقت اسے نہیں پتا تھا. اب اس نے خلوص دل کے ساتھ اس پانی کے ساتھ وضو کیا، نماز ادا کی، اور نماز پڑھنے کے بعد کسی نے بتایا کہ جس پانی سے آپ نے وضو کیا ہے وہ نجس تھا. اب حکم شرعی یہ ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے گا اور دوبارہ نماز پڑھے گا. لیکن پہلے جو وضو کرنے کی اس نے مشقت برداشت کی اور جو نماز ادا کی وہ نیت خالص کے ساتھ تھی. اگرچہ نماز دوبارہ پڑھ رہا ہے لیکن پہلی پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. اور اگر کسی نے پاک پانی سے وضو کیا اور نماز ادا کی لیکن وہ عام حالات میں نماز نہیں پڑھتا اور کسی کے ساتھ تھا تو اسے دکھانے کے لیے جی میں نمازی ہوں، نماز پڑھ لی، تو یہاں پر عمل مرتب ثواب مرتب نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عمل کی جو بنیاد ہے وہ اخلاص پر ہے، اور عمل کا جو ثواب ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے ریاکاری کی بنا پر. تو ہر فرد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ وقتاً فوقتاً کرتا رہے کہ میرے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں یا لوگوں کے لیے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال صالحہ بہت کثرت سے کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی محافل ہوتی ہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ جلوس نکالے جاتے ہیں، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جب غور کیا جاتا ہے تو اس میں اچھی نیت نظر نہیں آتی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے بڑے کام کرنے کے باوجود ہمارے نامہ اعمال میں کچھ اور ہی مفاد ہوتے ہیں، ان کے کچھ اپنے ذاتی مفاد ہوتے ہیں اور دکھاوا ہوتا ہے، بناوٹ ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو بار بار درست کرتے رہیں، کیونکہ اصل کامیابی قیامت کے دن کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی کوئی بڑی کامیابی، اللہ کی رضا اصل کامیابی ہے. اچھا مفتی صاحب، ریاکاری کا موضوع کافی طویل ہو گیا، سوالات آپ کے پاس کافی ہیں. بالکل، جوابات شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے عبد الوہاب صاحب جو ہمارے ریگولر کالر ہیں، ان کا پہلا کویشچن یہ تھا کہ جب ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو بعض اوقات لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم ان کی کیوں مدد کرتے ہو، تم ریاکاری کے لیے ان کی مدد کرتے ہو. تو پھر ہمارے دل میں بھی خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی مدد نہ کریں، شاید ہمارا یہ عمل ریاکاری پر مشتمل ہے. تو یہ بات یاد رکھیں میرے بھائی کہ ریاکاری کا تعلق آپ کی نیت کے ساتھ ہے. اگر آپ اس کی مدد اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے تو بعد میں جو لوگ کہہ رہے ہیں انہیں چھوڑ دیں. لوگ کس کو اچھا کہتے ہیں؟ بعض اوقات جو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہوتا ہے لوگ اسے بھی کہتے ہیں یہ بہت بڑا ریاکار ہے، یہ تو ریاکاری کے لیے عمل کر رہا ہے. تو لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. اگر ابتداءً جو آپ نے یہ کام شروع کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے تھا تو بس اب آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو اس طرح کی بات کرتے ہیں شوکت بھائی، وہ بھی قابل مذمت ہیں کہ ایک تو آپ خود اچھا کام نہیں کر رہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کسی غریب کی مدد ہو رہی ہے تو آپ اسے بھی وسوسوں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا
اگر یہ سوچ کر چھوڑ دیا جائے کہ بھئی جو کرنے والا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت میں اخلاص ہو. جی بالکل، تو یہ غلط طریقہ کار ہے، اور جن کی آپ مدد کر رہے ہیں ان کی مدد کرتے رہیں. اب ان کے کہنے کی وجہ سے اس غریب کی مدد کرنا چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے. دوسرا کویشچن ان کا یہ تھا کہ 5 نمازوں میں جو ہم نوافل ادا کرتے ہیں اس میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں، صلاۃ الحاجات کی نیت بھی کر لیں وغیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. لہذا اگر آپ نوافل ادا کرتے ہوئے نفل کی نیت کے ساتھ ساتھ دیگر نیتیں بھی کر لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. لیکن ایک فرق یاد رکھیں، اگلے کویشچن کا جواب بھی اسی میں آ جائے گا. کویشچن ان کا یہ تھا کہ اگر ہم نفلی روزے رکھ رہے ہیں تو اس میں رمضان کے قضا روزوں کی نیت کر لیں. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نفل کے ساتھ نفل کو ملا سکتے ہیں، نفل کے ساتھ فرض کو نہیں ملا سکتے، کیونکہ فرض اعلیٰ ہوتا ہے، نفل ادنا ہوتا ہے. فرض قوی ہوتا ہے، نفل جو ہے اس کے مقابلے میں ضعیف ہوتا ہے. تو ضعیف جو ہے وہ قوی کی بنیاد نہیں بن سکتا، قوی جو ہے وہ ضعیف کی بنیاد بن سکتا ہے. تو اگر آپ نفلی روزہ رکھ رہے ہیں اور اس میں آپ نفلی روزے کے ساتھ ساتھ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ قضائے رمضان کو بھی ادا کر رہا ہوں، تو ادا نہیں ہوگا. ہاں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نفلی روزہ جو رکھیں وہ نفلی روزہ نہ رکھیں، قضائے رمضان کا رکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نفلی نیت اس کے ساتھ ملا لیں. یعنی نفل کو فرض کے تابع کریں، فرض کو نفل کے تابع نہ کریں، تو پھر آپ کی وہ نیت ہو جائے گی اس طریقہ کار سے. اسی طرح انہوں نے کویشچن کیا تھا اس کے بعد افضال بھائی نے کراچی سے. پہلا کویشچن یہ تھا کہ قربانی کے گوشت کو حلیم وغیرہ کے اندر استعمال کرنا درست ہے یا نہیں. یہاں پر یاد رکھیں کہ میں نے ہا کے ساتھ لفظ استعمال کیا ہے، ہا کے ساتھ نہیں کیا. حلیم اللہ کی ذات ہے. ہمارے ہاں یہ جو رسم الخط ہے اس میں بھی حلیم لکھا جاتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے. حلیم اللہ کا صفاتی نام ہے، تو یا تو اسے ہمارے یہاں کھچڑا کہا جاتا ہے یا پھر آپ گول ہا کے ساتھ، صحیح ہے، حلیم آپ کہہ دیں تو بہتر ہے. ہاں جو ہے حلق سے ادا نہ کریں، حلق سے ادا نہ کریں، حلوے والی ہا نہیں ہے یہ. تو قربانی کا گوشت اگر آپ حلیم میں استعمال کرتے ہیں تو شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اسی نیت کے ساتھ اتنا زیادہ اسے فریز کر کے رکھ دیتے ہیں اور غربا فقراء تک نہیں پہنچاتے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. ناجائز ہم نہیں کہتے، لیکن بہتر طریقہ کار نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ عیالدار تھا اور یہ ایام آ گئے اور اس نے کھچڑا وغیرہ بنایا اور اس میں گوشت استعمال کر لیا تو شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. دوسرا کویشچن انہوں نے کیا تھا کہ خواتین کے لیے پردے کی عمر کیا ہے؟ 60 سال تک پردہ کریں گی، 70 سال تک کریں گی، 80 سال تک کریں گی؟ تو دیکھیں اس میں ہم عمر کے ساتھ متعین نہیں کرتے، بلکہ ہم اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ پردے کا حکم شریعت نے دیا، اس میں تو کسی کو اختلاف ہو نہیں سکتا. اب اس کا آغاز اس وقت سے ہوگا جب عورت بالغہ ہو جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں مشتہات، یعنی شہوت کا سبب جو عورت بنتی ہے. اب یہ عمر اس کی جب تک رہے گی، یعنی سن ایاس تک نہ پہنچ جائے. سن ایاس وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں عورت مشتہات نہیں رہتی. تو اس پوری عمر کے اندر جو ہے اس کے لیے پردے کا حکم ہوگا، چاہے وہ 60 سال کی عمر میں سن ایاس کو پہنچ جائے، 70 سال کی عمر میں پہنچ جائے، جس بھی عمر میں پہنچ جائے تو اس کے لیے حکم ہوگا. بعض اوقات ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ عمر بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن مینج رکھا ہوا ہوتا ہے. بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو 45 اور 50 سال کی عمر میں سن ایاس کی نظر آتی ہیں. تو اصل حکم جو ہے وہ مشتہات ہونے کے اعتبار سے ہے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہر عمر میں پردے کا خیال کریں گی تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر ملے گا. تیسرا کویشچن ان کا یہ تھا کہ بچے کے گلے میں بعض اوقات پارا وغیرہ ڈالا جاتا ہے دانت نکالنے کے لیے اور وہ اس کے جسم سے مس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں جی، شرعی حکم اس کا یہ ہے کہ یہ ایک ٹوٹکا ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے. شرعی حیثیت تو وجوب کے طور پر اس کی کوئی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح کے ٹوٹکوں میں اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہوتی ہے. اب چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے قرآن کی کوئی آیت ویسے ہی لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دی، ظاہری طور پر لکھی ہوئی ہے، پاکی کا خیال نہیں ہے، ناپاکی کا خیال نہیں ہے. بعض اوقات بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، زمین پر لگ رہا ہوتا ہے، تو اس کا خاص خیال رکھا جائے. ہاں، اگر آپ اسے تعویذ کی شکل میں بنا کے گلے میں ڈال دیتے ہیں تو پھر شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. چوتھا کویشچن ان کا یہ تھا کہ کہا جاتا ہے سینے کا گوشت حرام یا مکروہ ہے. نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے. یہ اصول یاد رکھیں کہ وہیں پر کراہت آتی ہے یا حرمت آتی ہے جہاں پر نجاست کے ساتھ گوشت کا اتصال ہو، تو اس کے اندر کوئی شرعی طور پر مذائقہ نہیں ہے. پانچواں کویشچن یہ تھا کہ ہمارے یہاں ملاوٹ والی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو ملاوٹ کا گناہ کس پر ہے؟ بیچنے والے پر ہے یا جس نے ملاوٹ کی ہے؟ تو یاد رکھیں جو ملاوٹ میں ملوث ہے وہ گناہگار ہے. بعض اوقات کمپنیاں ملوث ہوتی ہیں، دکاندار کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس پر ہم کلام کریں گے، آپ کا جواب لیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفہ ہے. ناظرین کرام، ایک مختصر سے وقفے پر ہم جا رہے ہیں. مفتی صاحب کے پاس آپ کے سوالات موجود ہیں، واپس آ کر انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین اکرام، پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ اور آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے مفتی صاحب، وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی ہاں، افضال بھائی کا 5واں کوشچن تھا ملاوٹ کے حوالے سے. تو ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ ملاوٹ میں جو بھی ملوث ہوگا وہ گناہگار ہوگا. اگر دکاندار ملوث ہے تو وہ گناہگار ہے، کوئی ادارہ ملوث ہے، کمپنی وغیرہ ملوث ہے تو وہ گناہگار ہوگی. ان کا آخری چھٹا کوشچن یہ تھا کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں بعض اوقات والد کا انتقال ہو گیا، تو اب ان چھوٹے بچوں کی کفالت اور ان کی پرورش کس کی ذمہ داری ہے؟ صحیح. دیکھیں جی، اس کی ذمہ داری بڑے بھائی پر ہوتی ہے. اگر بڑا بھائی موجود ہے اور والد کا انتقال ہو چکا ہے تو اب چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش بڑا بھائی کرے گا، وہ والد کے قائم مقام ہوتا ہے. اور اگر بالفرض بڑا بھائی نہیں ہے، دادا ہیں، صحیح ہے، اسی طرح نانا ہیں یا چچا وغیرہ قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی بھی قریبی رشتہ دار نہیں ہے تو پھر ان کی پرورش پورے معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جن کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب اس کی ذمہ داری کسی پر بھی نہیں ہے، مختلف اعتبارات سے مختلف لوگوں پر اس کی ذمہ داری رکھی گئی ہے. بعض اوقات بڑا بھائی یہ کہتا ہے نہیں جی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے. بڑا بھائی باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، والد کے قائم مقام ہوتا ہے، اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن چھوٹے بھائی سے مراد کیا ہے آپ کی؟ کتنے چھوٹے؟ جب تک نابالغ ہیں. بالغ ہو جائے تو پھر وہ ان کی ذمہ داری جب اگر وہ بالغ ہیں، آپ کے لوگ بالغ ہیں، شادی شدہ ہیں تو پھر کوئی ذمہ داری نہیں. پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بہنیں ہیں، جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی تو بڑے بھائی پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس کے بعد ایک بھائی نے کال کی تھی، ان کا پہلا کویشچن یہ تھا کہ جمعے کے دن جو دوسری اذان دی جاتی ہے خطبے سے پہلے، اس کا جواب دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، اور پھر اس اذان کے بعد ہم دعا کریں گے یا نہیں کریں گے، یعنی وہ دعا جو اذان کی دعا ہے. یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے کہ جمعہ کی اذان ثانی کے وقت سکوت یعنی خاموشی واجب ہے. اچھا، یعنی امام منبر پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اذان دی جاتی ہے تو اس وقت خاموش، جی ہاں، اس وقت خاموش رہنا واجب ہوتا ہے. اب بعض اوقات چونکہ ہماری مساجد کے اندر امام جو ہوتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے، تو وہ بیچارے منبر پہ بیٹھے ہوئے جواب دے رہے ہوتے ہیں اور پبلک انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں جی امام صاحب جواب دے رہے ہیں، ہم بھی شروع کر دیتے ہیں، تو سارے جواب دینے میں لگ جاتے ہیں. تو جمعہ کی اذان ثانی کا جواب دینا منع ہے، وہاں پر خاموشی اختیار کرنا واجب ہے. اور جب جواب دینا منع ہے تو پھر اس کے بعد دعا بھی نہیں کی جائے گی، یعنی اذان کے بعد جواب نہیں ہے. جمعے کی اذان ثانی کے فوراً بعد خطبہ پڑھنا لازم ہے، تو درمیان میں اذان جو ہے اس کے ذریعے فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. تو نہ جواب دیا جائے گا، نہ جو ہے وہ اذان کا جواب دیا جائے گا، اور نہ اس کی دعا کی جائے گی. لیکن پہلی جو اذان ہے اس کا جواب بھی دیا جائے گا، دعا بھی کی جائے گی، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. بشیر بھائی نے دبئی سے کال کی تھی. پہلا کویشچن ان کا یہ تھا کہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں. تو دیکھیں جی، آپ کو نکاح کا تصور اسلام نے دیا ہے. اگر اسلام ہی نہیں ہے تو نکاح کا تصور کیسے ہوگا؟ اگر اسلام ہوگا تو تصور نکاح ہوگا نا، اگر اسلام ہی نہیں ہے تو تصور نکاح کس طرح ہوگا؟ تو اس لیے مسلم و غیر مسلم کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا. تو مطلب جو رشتہ اگر لڑکی غیر مسلم ہے، لڑکا مسلم ہے، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اجنبی ہے، نکاح نہیں ہوا. بالکل. دوسرا کویشچن ان کا یہ تھا کہ قرض دار ہیں تو قربانی کر سکتا ہے یا نہیں. تو دیکھیں، اگر آپ جو 3 دن ہے، ابھی تو خیر قربانی ابھی گزری، اگلے سال آئے گی، یہ جو 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں، 3 دن اور اس کے درمیان کی جو راتیں ہوتی ہیں، 2 راتیں، ان میں اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پہ قربانی واجب ہوگی. صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار رقم حاجت اصلیہ سے زائد ہو. اگر آپ پہ قرضہ ہے تو قرض کی رقم کو آپ منہا کر دیجئے. پھر بھی اگر آپ صاحب نصاب بنتے ہیں تو قربانی ہوگی. اب ہمارے یہاں عمومی طور پر جو قرض اور دین ہے اس میں فرق نہیں کیا جاتا. قرض ہے تو آپ ادا کر دیجئے، لیکن بعض اوقات میعادی قرض ہوتا ہے، ایک مدت مقرر ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک بڑی رقم آپ کے پاس موجود بھی ہوتی ہے، تو اس صورت میں آپ پہ قربانی لازم ہوگی. ایک بھائی نے کال کی تھی، ان کا پہلا کویشچن یہ تھا کہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو ایک پمفلٹ لگا ہوا ہوتا ہے کہ سلام کا صحیح طریقہ یہ ہے، السلام علیکم، السلام علیکم وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے یہ صحیح ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل. یہ ہمارے یہاں کسی نے کارے خیر کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے کام کیا ہے، تو یہ بالکل درست طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو الفاظ یہ ہونے چاہیے السلام علیکم. یہ درست الفاظ ہیں، کیونکہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں بعض اوقات زبر زیر کی تبدیلی اور بعض اوقات ایک حرف کی تبدیلی بھی معنی کو بدل جاتی ہے. جیسے ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، تو اب السلام علیکم کا معنی ہوتا ہے تم پر موت ہو. تو بی بی عائشہ نے اس کے جواب میں کہا وعلیکم، تم پر بھی موت ہو، یعنی اسی کے مطابق اسے جواب دے دیا. تو یہ عربی زبان ہے. تو اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک فیشن بنا لیتے ہیں، السلام علیکم کہنا یا بڑی تیزی کے ساتھ کہہ دینا. تو آپ کوشش ہی کریں کہ جو یہ سلام ہے یہ اچھے طریقے سے ہو کہ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. صحیح. دوسرا کویشچن، اچھا تو ذرا سا مجھے یہ بتا دیجئے کہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں السلام علیکم، ایک تو یہ سلام ہے،
اب اس کے ساتھ ملا بھی دیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ اس حوالے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے ادائیگی کا طریقہ, بعض اوقات وہ ہم بڑا منفرد بنانا چاہتے ہیں نا, السلام علیکم السلام علیکم, تو اب یہ ایک انداز ہوتا ہے, انداز پر کوئی کلام نہیں ہے, ہر علاقے کا اپنا انداز, عربوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, عربوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, صرف الفاظ کی جو پروننسیشن ہے اس کا خیال رکھا جائے. عربوں میں میں نے یہ دیکھا ہے, معذرت کے ساتھ, عربوں میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ عرب لوگ جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام علیک. اچھا وہ کہتے ہیں السلام علیکم. صحیح, اس میں بھی دیکھیں سام نہیں ہے, الفاظ بدل رہے ہیں. سلام علیک, سلام علیک بھی کہتے ہیں نا, یا رسول سلام علیک, اے رسول آپ پر سلامتی ہو. وہاں پر الفاظ نہیں بدل رہے, حروف نہیں بدل رہے, خالی الف لام کبھی لگا دیتے ہیں کبھی ہٹا دیتے ہیں. ہماری جو ثقافت یا ہماری جو تہذیب یا جو اصل طریقہ کار ہے اس میں یہی الفاظ ہے السلام علیکم. اچھا یہ السلام علیکم کہنے میں بھی تھوڑی نرمی ہونی چاہیے. بعض اوقات کر رہے لوگ سلام ہوتے ہیں لیکن سامنے والے کو کھا جانے والی نظروں سے کرتے ہیں یا اگنور کر دینے والی نظروں سے کرتے ہیں, تو یہ بھی طریقہ کار غلط ہے. سلام کا مقصود پھر فوت ہو جاتا ہے. دوسرا کویشچن انہی بھائی کا یہ تھا کہ قربانی میں جو عید کا پہلا دن ہوتا ہے تو اس میں لوگ جو ہے وہ فاقے سے رہتے ہیں کلیجی کھانے تک اور اسے روزے کا نام دیتے ہیں. تو کیا یہ روزہ ہوتا ہے؟ شرعی طور پر اس دن روزہ رکھنا حرام ہے, یہ روزہ نہیں ہوتا. بس یہ سنت نبوی, جی یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنے کھانے کا جو آغاز فرمایا کرتے تھے وہ ذبیحہ کی کلیجی سے کیا کرتے تھے. اور یہ صرف اور صرف سنت ہے, لازم نہیں ہے, سنت مستحبہ ہے. اب ہمارے ہاں تو لوگ انتظار بھی نہیں کرتے, اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ناشتہ وغیرہ کر لیتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی اس طرح رہتا بھی ہے تو ہم اسے روزہ نہیں کہیں گے, روزہ حرام ہے, سنت ہے. اگر اس سے پہلے بھی کوئی کھا لیتا ہے تو شرعی طور پر ناجائز وغیرہ نہیں ہے. ایک آفیئر کویشچن تھا, آفیئر وہ ہمارے کاشف بھائی ہیں, ذرا میں بتا دوں, وہ کرتے ہیں ساؤنڈ سسٹم کا کام, ان کا کام ہی یہی ہے. اچھا تو اب ان کا یہ سوال بڑی مطلب ان کی طرف سے ایک اچھی سوچ ہے, فکر ہے انہیں کہ یار یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں کہیں غلط ملت تو نہیں ہوتا, کوئی معنی بدل تو نہیں جاتے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مساجد میں جو ایکو ساؤنڈ لگا ہوتا ہے اس میں وہ ڈیلے اور ریپیٹر وغیرہ ڈالا جاتا ہے تو اس سے ایک آواز کے کئی مفہوم پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایکو ساؤنڈ کے استعمال کے حوالے سے ہم ایک اصول آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو بھی جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال تو بالکل جائز ہے, جس طرح ہم اس وقت کر رہے ہیں, ہماری آواز اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے. لیکن اگر اس استعمال میں آپ ایسا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کا نام بدل جاتا ہے یا اللہ کے نام کا مذاق بن جاتا ہے یا آپ اس میں ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو اب آپ کو اپنے عمل پہ خود غور کرنا چاہیے. اگر آپ کا مقصود صرف اتنا ہے کہ آپ یہاں سے آواز وہاں تک پہنچا دے تو وہ آپ کو دیگر چیزوں کے بغیر بھی حاصل ہو جاتا ہے. تو اتنا زیادہ کرنا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے وہ بدلتا ہوا نظر آئے یا آپ اللہ کے نام کو بطور میوزک استعمال کریں, بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں, تو یہ ایک لائق توجہ پہلو ہے. ہر ایک کو خود خیال کرنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن ہمیں جواب دہ بھی ہونا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دینی کام کر کے ہی ہم اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوا رہے ہوں. یہاں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں کہیں رب کو ناراض نہ کر بیٹھیں. بہت شکریہ مفتی صاحب, وقت تمام ہو چکا ہے, بلکہ ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھ گئے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اللہ نے چاہا تو یہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین محترم, اور وقت تمام ہوا اور ہم نے کوشش کی کہ آپ کے جتنے سوالات ہیں اس کے جواب آپ تک پہنچ جائیں. اور جو موضوع کا آج ہم نے انتخاب کیا, ریاکاری اور دکھلاوا اور بناوٹ, اس حوالے سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. تو بس آخر میں صرف میں یہ کہوں گا کہ اللہ پاک ہمیں ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر کہوں گا کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے ملوث ضرور ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بری ہوں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے خون میں شامل ہو چکا ہے. تو پروردگار ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے اور ہمیں اس راستے پر چلائے کہ جس سے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے اور اللہ رب ذوالجلال راضی ہو جائے. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.